جب ماہ میمونہ مئی نے اپنے پر پھیلائے اور آفتاب عالمتاب نے قہر کی نگاہوں سے ارض سندھ بالخصوص شکارپور پرشور کو یوں تپایا کہ دیوار و در سے شرارے پھوٹتے اور جگرے انسانی چھلنی ہوئے جاتے تھے، پارا 50 درجے کی حدت کو چھوتا اور یوں لگتا تھا کہ گویا دھرتی خود آتش دوزخ کا ایک ٹکڑا بن گئی ہو۔ کیا مجال کہ کوئی زیرو سایہ دیوار کے بغیر 2 گھڑی بھی باہر ٹھہر سکے یا باد سموم کے جھونکوں سے خود کو بچا سکے۔ طبیعت میں ایک اضمحلال اور اعضاء میں ایک نڈھال پن تھا۔ دل نے کہا، اے دل این جا مقام تنیست، گریز ازیں دیارے پر مہن کے فرصت زیست۔ بس ہم نے بھی رخت سفر باندھا اور اس آتش کدے سے یوں بھاگے جیسے کوئی پروانہ شمع کی حدت سے گھبرا کر شبنم کی آغوش میں پناہ ڈھونڈتا ہے۔ منزل تھی بابو سر ٹاپ، وہ مقام کہ جس کی رفت افلاک سے باتیں کرتی ہے اور جہاں سنا تھا موسم کا مزاج ہر لحظہ بدلتا ہے۔ جب ہماری ناقے آہینی یعنی گاڑی نے کوہ بیاباں قطع کیے اور ہم اس مقام دل فریب کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ قدرت خداوندی کا ایک عجیب و غریب کرشمہ نگاہوں کے سامنے ہے۔ وہ شکارپور جہاں مغز پگھلتے تھے اور یہ بابو سر جہاں فلک نے روئی کے گالے برسانے شروع کر دیے۔ سبحان اللہ، برف باری کا وہ عالم کے نگاہ خیرہ اور عقل مبہوت، سردی کی وہ شدت کے خون رگوں میں منجمد ہوتا محسوس ہو اور دانت یوں بجیں جیسے کسی ساز کے تار چھیڑے جا رہے ہوں۔ ہم نے تو کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ مئی کے مہینے میں جہاں نیچے آگ برستی ہو وہاں اوپر ایسی برف باری ہمارا استقبال کرے گی۔ بقول شاعر، عجب تماشا ہے مٹی کی بنی دنیا کا غالب، کہیں ہے دھوپ کہیں چھاؤں کہیں برف باری۔ ایسی ٹھنڈک کی گاڑی سے باہر قدم رکھنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ کچھ دیر تو گاڑی کے اندر ہی دب کے رہے اور آتش دان فرنگ یعنی ہیٹر کی گرمی سے جان میں جان آئی۔ پھر جب طبیعت کچھ بحال ہوئی تو باہر نکل کر اس سفید آفت جاں کا نظارہ کیا۔ برف کے نرم و نازک گالے یوں گر رہے تھے گویا آسمان سے نور کی بارش ہو رہی ہو۔ ہم کہ جنہوں نے چند روز قبل آتشی ہواؤں کے تھپیڑے سہے تھے اب اس برفانی کیفیت میں یوں سرشار تھے گویا کسی اور ہی دنیا میں آ نکلے ہوں۔ کبھی گاڑی میں پناہ لیتے، کبھی باہر آ کر قدرت کے اس حسین انتقام سے لطف اندوز ہوتے۔ وہاں خورد و نوش کا سامان بھی فراہم تھا، کہیں کسی گوشے میں ہوٹل کا دھواں اٹھتا، کہیں ریڑیوں پر اشیاء خوراک سجی تھیں۔ ہم نے بھی ایک ریڑی والے سے بھنے ہوئے مونگ پھلی کے دانے اور گرم چنے خریدے اور اس سرد موسم میں ان کا لطف کچھ اور ہی تھا۔ واللہ کیا لذت تھی ان دانوں میں کہ جیسے آب حیات کا مزہ دے رہے ہوں۔ ایک جانب کچھ نوجوان رینا جو شاید کسی نواب کے نور دیدہ ہوں گے، اپنی چمکتی دمکتی کوہ پیکر لینڈ کروزر کے گرد یوں محو رخص و سرود تھیے گویا انہیں نہ دنیا کا غم تھا نہ آخرت کی فکر۔ ان کی سرمستی اور بے خودی قابل دید تھی۔ ہم نے بھی جی میں کہا، ہنگامہ گرم کن جو دل ناسبور ہے، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور ہے۔ پھر ہم بھی ایک قریبی ٹیلے پر جو برف کی سفید چادر اوڑے تھا جا چڑھے۔ وہاں وہ عالم طفلی اود کر آیا کہ ایک دوسرے پر برف کے گولے بنا بنا کر یوں مارے کہ ہنستے ہنستے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ ہر ضرب ایک قہقہا بلند کرتی اور ہر نشانہ ایک نئی شوخی کو جنم دیتا۔ وہ دھما چونکڑی، وہ شور و شغب، وہ بے ساختہ ہنسی، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے سارے دکھ درد، ساری پریشانیاں اس برف کے نیچے دب گئی ہوں۔ الغرض وہ چند گھڑیاں جو بابو سر ٹاپ پر گزریں ایک خواب سا تھیں۔ قدرت کے نظارے، موسم کا اچانک بدلنا اور انسانی مسرت کے وہ چھوٹے چھوٹے لمحے سب مل کر ایک ایسا نقش چھوڑ گئے جو شاید مدتوں یاد رہے۔ اس مقام کی ہیبت اور حسن دل پر عجیب کیفیت طاری کر دی۔ ایک طرف خدا کی ثنائی کا اعتراف تھا تو دوسری طرف اپنی بے بساتی کا احساس۔ غالب نے کیا خوب کہا ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا۔ پس اے احباب ذی وقار، اگر کبھی گردش ایام سے دل برداشتہ ہوں اور تپش زمانہ سے گھبرا جائیں تو ایک بار بابو سر کی راہ ضرور لیجئے گا، شاید آپ کو بھی وہ سکون قلب اور وہ فرحت جان نصیب ہو جس کے تجربہ اس فقیر نے کیا۔ وہاں کی ہوا میں ایک خاص تاثیر ہے اور وہاں کے مناظر میں ایک عجیب دلکشی۔